لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اسلام لانے کے بعد اور ایمان کے بعد سب سے مشکل چیز ایمان پر استقامت ہے، ایمان پر جمنا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بھی ہمارے پاؤں ایمان سے ہٹنے نہ پائیں، اعمال کے اعتبار سے بھی ہمارے پاؤں ایمان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ سب سے مشکل چیز دین میں استقامت ہے، سب سے مشکل چیز دین میں استقامت ہے۔ انسان کبھی چند پیسوں میں ایمان بیچ دیتا ہے، ایمان کبھی تھوڑی سی شہرت پر ایمان بیچ دیتا ہے، تھوڑی سی عزت پر ایمان بیچ دیتا ہے، تھوڑے سے دو چار اچھے کلمات تعریف پر ایمان بیچ دیتا ہے۔ معمولی چیزوں میں انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز استقامت، دین پر ثابت قدم رہنا، اور یہ مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بال سفید ہوئے، داڑھی کے اور سر کے، جب بال سفید ہوئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ، بڑھاپا آ گیا آپ پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہودا، سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا چیز ہے جس نے برہا کر دیا؟ فرمایا، سورہ ہود میں اگلی قوموں کے حالات ہے، قوم نوح پر آنے والے عذاب کا تذکرہ، قوم صالح پر آنے والے عذاب کا تذکرہ، یہ تذکرے ہیں اس کے اندر، اور ان تذکروں کو سن کر میں لرزا اٹھا، میرے پاؤں ڈگمگانے لگے کہ ان قوموں کو اللہ نے فلد سے ہلاک کیا، جبریل کی چیخ سے ہلاک کیا، 8 راتیں اور 7 دن ہوائیں چلا کر کے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان قوموں کا یہ حال ہوا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ شیبتنی ہودا، مجھے سورہ ہود کے اندر کے واقعات نے برا کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا آپ سے بڑھ کر استقامت کس کی ہو سکتی ہے دین پر؟ آپ سے بڑھ کر استقامت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک شاعر ہے، ان کا نام حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے شاعر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حسان، تم دشمنوں کی اشعار کے اندر جواب دو اور میرے منبر پر بیٹھ کر جواب دو، اور جبریل امین تمہاری تائید کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، روح القدس تمہاری تائید کریں گے۔ یہ حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا
लहू हिममुन ला मुंतहा लिकिबारिहा व हिम्मतुहु सुगरा अजल्लु मिनद दहरी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़्म व इरादा, आपके छोटे से अज़्म व इरादा का कोई दुनिया की ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। आप जब कोई मसला थाम लेते, आप किसी बात का इरादा कर लेते, दुनिया की कोई ताकत फिर आपको हिला नहीं सकती थी। जब आपके छोटे इरादों का यह हाल है तो आपके बड़े इरादों का क्या कहना। हजरत की इस्तिकामत बहुत आला दर्जे की, बहुत आला दर्जे की, लेकिन उसके बावजूद अगला जो जुमला था, फस्तकिम कमा उमिरत, ऐसे दीन पर कायम रहो जैसे हुक्म दिया गया, ऐसे दीन पर कायम रहो जैसे तुमको हुक्म दिया गया। इस जुमले ने नबी के पांव को हिला दिया। जो इतना बड़ा नबी डर रहा है और इस आयत की वजह से बुढ़ापा आ गया, मैं और आप, हमसे इस्तिकामत का मसला मुश्किल हुआ करता है। फस्तकिम कमा उमिरत। और साहिब रूहुल मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस सिलसिले में एक और बात भी लिखी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शय्यबतनी हूदा, सूरे हूद ने मुझको बुरहा कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौमों के हालात पढ़े, हूद के, सालेह के, शोएब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की कौमों के हालात जब पढ़े और फिर अपनी उम्मत को देखा, फिर अपनी उम्मत के बाब में देखा, तो चूंकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, अपनी उम्मत से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ताला कुरान करीम में आपकी मोहब्बत को इन अल्फाज में बयान करते हैं, अजीजुन अलैहि मा अनीतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आपसे बढ़कर अपनी उम्मत से प्यार करने वाला कोई नहीं, आपसे बढ़कर अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। एक मर्तबा रात में, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है कि एक मर्तबा रात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ और एक बात जिसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया है उसको याद किया, और आप उस आयत को पढ़ने लगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला था, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात थी जिसको कुरान ने नकल किया। फरमाया अल्लाह ताला ने कि इब्राहीम ने यूं कहा, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी इत्तिबा की वो मेरा है। वमन असानी, इब्राहीम कह रहे, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो गफूरुर रहीम है। इब्राहीम कह रहे वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, ए अल्लाह जिसने मेरी नाफरमानी की तो गफूरुर रहीम है। तो हजरत इब्राहीम की इस बात को बार बार पढ़ने लगे, कुरान ने इसको नकल किया। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात, इसको भी कुरान ने नकल किया कि अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर तू मेरी उम्मत को सजा दे तो तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे हैं। माबूद को हक होता है आबिद की पकड़ कर लें, खालिक को हक होता है मखलूक की पकड़ कर लें, मौला को हक होता है क्या गुलामों की पकड़ कर लें। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तूने सजा दी, अजाब दिया, तेरे बंदे हैं। और आगे क्या फरमाया, व इन तग़फ़िर लहुम, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और अगर तूने माफ कर दिया मेरी उम्मत को, फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए अल्लाह तो गालिब है, तुझे कौन पूछने वाला, तुझे कौन पूछेगा कि तूने क्यों माफ कर दिया इसको। इशारा था मेरी उम्मत को माफ कर दे, उधर इशारा था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मेरी उम्मत को माफ कर दे। ईसा का इशारा था मेरी उम्मत को माफ कर दे। इन दोनों आयतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर रोना शुरू किया और हाथ उठाए और रोते रहे, रोते रहे। अरहमुर राहिमीन अलीमुम बिदातिस सुदूर,
دلوں کی باتوں کا جاننے والا، لیکن اس نے جبریل کو بھیجا۔ وہ تو جانتا ہی تھا کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، کس بنیاد پر رو رہا ہے، پھر بھی جبریل کو بھیجا۔ یہ سارا کلام اور یہ ساری بات اور جبریل کو بھیجنا اور جواب لے کر جانا اور پھر کہلوانا، یہ سب اس لیے تھا کہ امتیوں تم کو پتا چلے کہ تمہارا نبی کیسا رحم والا تھا، تمہارا نبی کیسا رحم والا تھا۔ جبریل آئے اور فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ پوچھا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں، کس بنیاد پر آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت کے باب میں فکر ہو رہی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، مجھے میری امت کے باب میں فکر ہو رہی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ درد تو سمجھے نبی کا، ایک باپ ہوتا ہے جو بیٹے کا درد سمجھتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے جو بیٹی کے درد کو سمجھتی ہے، ایک نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے درد کو سمجھتا ہے۔ آپ سمجھئے کہ نبی کا درد کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کی فکر ہے کہ کیا یہ جہنم میں تو نہیں جائے گی۔ تو کیا جواب دیا؟ لاکھوں درود و سلام ہو ذات اقدس پر، لاکھوں درود و سلام ہو ذات اقدس پر۔ جبریل واپس گئے اور جا کر کے فرمایا محبوب کے رونے کی وجہ اپنی امت کی فکر ہے۔ مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے، جبریل واپس تشریف لائے اور آ کر فرمایا اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اسی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ میرے بھائیو اس نبی کے غم کو سمجھو، وہ نبی علیہ السلام۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ سورہ ہود میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ سورہ ہود کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھ کو برہا کر دیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اگلی قوموں کے حالات پڑھے تو آپ کی اپنی امت کی فکر ہوئی کہ کیا میری امت استقامت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، میری امت دین پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ کہیں ایمان کا سودا تو نہیں کر دے، یہ کہیں دین کا سودا تو نہیں کر دے، یہ کہیں رسول کو تو بیچ نہیں دے گی، یہ کہیں توحید کو تو بیچ نہیں دے گی، یہ کہیں نمازوں کے تو سودے نہیں کرے گی۔ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر ہوئی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کیا میری امت استقامت کے ساتھ جیے گی یا نہیں جیے گی، دین پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ امت کے اس فکر نے نبی کو برہا کر دیا، امت کے اس فکر نے نبی کو برہا کر دیا۔ میرا بڑھاپا میری اولاد کے رونے پر آتا ہے اور میرا بڑھاپا میرے حالات پر ہوتا ہے اور میرا بڑھاپا میری غریبی پر ہوتا ہے اور میرا بڑھاپا میری بیماریوں پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بڑھاپا امت کے لیے ہوا، اس امت کے لیے میرے نبی کے بال سفید ہو گئے۔ آپ روتے رہے اپنی امت کے لیے۔ شیبتنی ہودا، ہود نے سورہ ہود نے مجھ کو برہا کر دیا، فرمایا میری امت دین پر قائم رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی؟ میرے بھائیو سب سے بڑی چیز دین پر استقامت ہے، دین کو نہ بیچو۔ حالات آتے ہیں دنیا کے اندر، اس پر ایمان کا سودا کبھی نہ کرو۔ حالات آتے ہیں زندگی میں، نمازیں نہ چھوڑو۔ حالات آتے ہیں زندگی میں، اپنے دین کو نہ چھوڑو اور اپنے حالات کو، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانیوں کو دین سے نہ جوڑو، دین سے نہ جوڑو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، بہت سے کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، بہت سے کہتے ہیں میں صدقہ کرتا ہوں پھر بھی حالات، بہت سے کہتے ہیں کہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہوں پھر بھی حالات، کتنے کہتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں پھر بھی حالات۔ میرے بھائیو اگر عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر رکوع کرنے والا، آپ سے بڑھ کر سجدہ کرنے والا، آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا، آپ سے بڑھ کر یتیموں کو دینے والا، آپ سے بڑھ کر اللہ کے سامنے رونے والا، آپ سے بڑھ کر تقوی اور طہارت والا، آپ سے بڑھ کر پاکیزہ زندگی والا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ لیکن حالات آپ پر بھی آئے، آپ کو اپنی حیات اور اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے جنازے بھی اٹھانے پڑے۔ وہ دن بھی آپ نے دیکھے کہ آپ کی بیٹیوں کی طلاقیں ہوئی، وہ دن بھی آپ کو دیکھنے پڑے کہ 2 یا 2.5 سال تک بائیکاٹ ہوا اور گھاس توڑ توڑ کر چبانا پڑا اور کھانا نصیب نہ ہوا، اور وہ دن بھی آپ نے دیکھا کہ میرا بلال آگ پہ تڑپ رہا ہے اور میرا عمار آگ پہ تڑپ رہا ہے اور میرا خباب ریتی پر تڑپ رہا ہے، اور وہ دن بھی آپ نے دیکھا کہ راتوں رات آپ کے قتل کے پلان بنے ہیں اور آپ کو غار ثور میں چھپنا پڑا اور 3 دن کے بعد چھپتے چھپتے مدینے پہنچنے پڑے۔ یہ سارے حالات اتنے بڑے عابد پر، اتنے بڑے زاہد پر، اتنے بڑے متقی پر، اتنے بڑے ولی پر، اتنے بڑے نبی پر، اتنے بڑے امام الانبیاء پر، سارے نبیوں کے سردار پر یہ سارے حالات آئے۔ بیماریاں آپ پر آئی، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بیماریاں نہیں آئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقاماً دائما، میرا نبی ہمیشہ بیمار رہتا تھا، کبھی فورا، کبھی فنسی، کبھی کھجلی، کبھی بخار، کبھی نزلہ، کبھی زکام، میرا نبی ساری زندگی بیمار رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تو آپ کا شاگرد آپ سے سوال کر رہا ہے کس بنیاد پر نبی علیہ السلام بیمار رہتے تھے؟ فرمایا کثرت الاسفار وہموم الامہ، امت کا غم اور کثرت سفر، سفر کی کثرت اور امت کا غم۔ ہر وقت امت کا غم آپ کو کھایا جاتا تھا، ہر وقت امت کا غم آپ کو کھاتا تھا، اسی میں آپ بیمار رہے۔ حالات آپ پر بھی آئے، پریشانیاں آپ پر بھی آئی، مصیبتیں آپ پر بھی آئی، فقر و فاقہ آپ پر بھی آیا۔ حضرت عائشہ تو خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رات میں تہجد پڑھتے تھے، مکان چھوٹا تھا، میں سامنے لیتی رہتی تھی، حضرت جب سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تاکہ سجدے کی جگہ ہو جائے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، حضرت سجدہ فرماتے تھے۔ تو مسروق اس روایت کے راوی ہے، حضرت عائشہ کے شاگرد ہے، وہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں جان، خالہ جان، کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں آ رہے ہیں؟ آپ پہلے سے پاؤں لے لیتی، کیوں پاؤں کو دبانے کی ضرورت پیش آئی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بیٹے، ہمارے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے روز آج کمکمیں روشن کرتے ہیں، ربیع الاول آیا بہترین روشنیاں روشن کر دی، اور رجب آیا بہترین کمکمیں اور روشنیاں روشن کر دی، اور کئی طرح کی روشنیوں کو، یہ میرے بھائیوں غیروں کا طریقہ ہے۔ اس نبی کے گھر میں تو چراغ کے لیے تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حالات اس نبی علیہ السلام پر بھی آئے۔ اگر عبادت کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، ورع کی بنیاد پر دنیا میں اگر حالات نہ آتے تو نبی پر حالات نہ آتے، لیکن آپ پر بھی حالات آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حالات کو عبادت سے نہ جوڑو۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے مسائل رکھے ہیں۔ حالات بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئے گی، خوشیاں بھی ہے، غمیاں بھی ہے، دونوں طرح کے حالات ہیں۔ ان حالات میں جم کر ہمیں اللہ کی اپنی عبادت کرنا ہے۔ فاستقم کما امرت، خوشیاں ہو تو بھی رب کو نہ بھولو، غمیاں ہو تو بھی رب کو نہ بھولو، پیسے آ جائیں تو بھی ایمان کا سودا نہ کرو، اور بیمار ہو جائیں تو بھی ایمان کا سودا نہ کرو۔ ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو، جم کر رہو ایمان کے اوپر جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرید نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ کی خدمت میں 8 سال رہا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ سے کوئی کرامت دیکھی ہی نہیں،
نہ آپ نے کبھی پانی کے اوپر مظلہ بچھایا، نہ آپ نے کبھی ہواؤں میں اڑنا بتایا، میں نے تو کوئی کرامت آپ سے دیکھی ہی نہیں۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور غصے میں آپ نے فرمایا کیا مجھ سے کوئی سنت کو چھوتے ہوئے بھی دیکھا تو نے؟ مجھ سے کوئی سنت کو چھوتے ہوئے بھی دیکھا؟ فرمایا العمل علی السنہ افضل من الکرامت، ہزاروں کرامتوں سے ایک سنت پر عمل کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ سنت پر عمل کرنا، سنت پر جمنا، دین پر جمنا، یہ ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے۔ وہ کرامت کی طرح کی شکلیں تو جوگیوں سے بھی ہوتی ہیں، سادھوؤں سے بھی ہوتی ہیں، جو اپنے مندروں کے اندر، جو اپنے گرجا گھروں کے اندر سال بھر ریاضت کرتے ہیں، وہ دین پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے مجاہدوں کی بنیاد پر وہ بتاتے ہیں۔ فرمایا کرامتوں سے افضل جو ہیں وہ تو استقامت علی السنہ ہے، دین کے اوپر جمنا ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب الکلیوبی نام ہے اس کتاب کا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والا عبادت کرتا تھا ایک پہاڑ پر بیٹھ کر، اور خدا کا نظام یہ تھا کہ ایک پرندہ روزانہ اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر آ جاتا تھا، وہ روٹی کھا لیا کرتا تھا، پانی کا نظام تھا، پانی پی لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پرندہ نہیں آیا، روٹی نہیں آئی، 2 دن ہوئے، روٹی اس نے نہیں ڈالی، تو وہ باہر سے اترا اور وہاں قریب میں گیا، ایک کسی غیر مسلم کا مکان تھا، اس کے گھر پر جا کر کے سوال کیا تو گھر والے نے کچھ کھانا دے دیا۔ وہ کھانا لے کر کے جانے لگا تو کتا پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اور اس کو بھونکنے لگا، اس اللہ والے کو بھونکنے لگا۔ یہ کلیوبی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ بھونکنے لگا تو اس نے کہا کہ لاؤ اس کو میں پاؤ روٹی ڈال دوں، تو روٹی ڈالی، پھر پاؤ روٹی اور ڈالی، وہ بھونکتا ہی رہا، پاؤ روٹی اور ڈالی، اب ذرا سا ٹکڑا بچ گیا، ذرا سا ٹکڑا، وہ اور بھونک رہا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا بے حیا، ابھی تو کتنا کھائے گا، سارا تو میں نے تجھ کو دے دیا، اتنا سا ٹکڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی، اس نے یہ کہا بے حیا تو ہے کہ زندگی بھر سے کھا رہا تھا، 2 دن نصیب نہ ہوا تو ایمان کا سودا کر کے غیر کے گھر سے بھیک مانگ کر لے آیا، تو مجھے بے حیا کہہ رہا ہے؟ بے حیا تو ہے کہ تو نے اپنے رب کے در کو چھوڑ دیا، 2 دن کی روٹی کے اوپر تجھے کھانا نہیں ملا تو اپنے مالک کے در کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جمے رہے اس کے اوپر کہ بس رب ہی ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی کرنے والا ہے، اسی کی طرف سے بگڑنا اور بننا، شفا اور بیماری، مریض اور شفا، ظاہر اور باطن، امیری اور غریبی۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، موت سے پہلے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتے بشارت سناتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم نہ کر، وابشروا، بشارت حاصل کر، بالجنت التی، اس جنت کی جس کا تجھ کو دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ موت سے پہلے بشارت ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تو چل اللہ کی طرف، جو تیری چاہت ہوگی اللہ تجھے عطا کرے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، دن پر جمنا نصیب فرمائے، حالات کی بنیاد پر، مصائب کی بنیاد پر، پریشانیوں کی بنیاد پر، غریبی کی بنیاد پر اپنے ایمان کو نہ چھوڑو، اپنے اعمال کو نہ چھوڑو، دن پر جمے رہو۔ اور ایک آخری ایک مسئلہ سن لو، یہ اسٹیٹس کی جو دنیا ابھی چلی ہے، یہ جو اسٹیٹس کی دنیا چلی ہے، اور لوگ اسٹیٹس کے اوپر کہیں گھومنے گئے اس کے بھی فوٹو رکھ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں اس کے بھی فوٹو رکھ رہے ہیں، جو بہترین قسم کا دسترخوان ہے اس کے بھی فوٹو رکھ رہے ہیں، اور یہ تمام طرح کے فوٹو رکھ رہے ہیں۔ خوب سن لیں، اس کو امیر بھی دیکھتا ہوگا، اس کو غریب بھی دیکھتا ہوگا۔ جب غریب کا بچہ
آپ کے اسٹیٹس کے اوپر، آپ کو گھومتے ہوئے سوئمنگ پول کے اوپر، آپ کو کھیلتے ہوئے فلائٹوں کے اندر، آپ کو سفر کرتے ہوئے اور اچھا اچھا کھاتے ہوئے، آپ کے دسترخوانوں کو جب آپ کے اسٹیٹس کے اوپر وہ غریب کا بچہ جب دیکھے گا، اس کا جی جلے گا، وہ اپنے ماں باپ سے ضد کرے گا، اس کو وہ چیز میسر نہیں ہوگی، اس کے باپ بھی روئیں گے، اس کی ماں بھی روتی ہوگی، وہ بچہ بھی روتا ہوگا۔ فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے ہو اور پڑوسی کو دے نہیں سکتے اور پڑوسی غریب ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کھلاؤ، باہر نہ نکالو، ورنہ غریب کا بچہ روئے گا۔ جہاں فقہا نے یہ لکھا کہ پڑوس کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اسٹیٹس پہ جو لوگ رکھ رہے ہیں اپنی بہترین زندگی کو، کھانے اور پینے کو، شاندار دسترخوانوں کو اور گھومنے اور تفریح کی باتوں کو، اور غریبوں کے دل کو جلاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس غریب کے دل کو دکھانے کا گناہ ہوگا۔ خوب سن لیں، یہ جو اسٹیٹس کے اوپر بیماری چلی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا ملے گا اس طرح کی چیزوں کو رکھنے سے؟ کسی غریب کے دل کو دکھانے سے، کسی یتیم کے دل کو دکھانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی اس لائف کو، اپنی اس زندگی کو اور اپنے شاندار کھانوں کو، اپنی بہترین گھومنے کو اسٹیٹس پر رکھ کر کے کسی کو دل دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔